بہت سے لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی، بندش ہو گئی ہے، جو رشتہ آتا ہے وہ ہو نہیں پاتا، بات چیت بالکل قریب تک پہنچتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ربی ان لما انزلت الیہ من خیر فقیر، سورۃ قصص آیت نمبر 24۔ اگر کسی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، والدین پریشان ہیں، اس آیت کو بطور وظیفہ 313 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں 40 دن تک۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رشتوں کی ایسی بارش ہوگی، اور جہاں پر آپ چاہیں گے، جو رشتہ آپ نے اپنے گمان میں سب سے بہتر جانا ہوگا، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہاں پر رشتہ ہو جائے گا۔ یہ آیت رشتے کے حوالے سے اہم کیوں ہے، یہ بھی مفسرین اور محدثین نے بیان کیا ہے کہ مدین کی گھاٹی کے اوپر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو وہاں پر دیکھا کہ 2 لڑکیاں اپنے ریوڑ کے ساتھ سائیڈ پر کھڑی ہیں پانی کے انتظار میں۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے۔ پھر آپ نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ آپ نے اس جگہ یہ دعا کی تھی، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ اور یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء بھی کس سے دعا کرتے تھے؟ اللہ رب العزت سے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ نبی بھی اللہ رب العزت کے در کے فقیر ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے اللہ، ہم تیری خیرات کے فقیر ہیں، ہم پر خیر و برکتوں کا نزول فرما۔ بھوک لگی ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو اس طرح قبول کیا کہ کھانے کا انتظام نہیں کیا، بلکہ کھانا پکانے والی کا بھی انتظام کر دیا اور شادی بھی کر دی۔ اس لیے یہ آیت جن کے گھروں میں رشتے نہیں ہوتے وہ پڑھا کریں۔ جب بھی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ بندش ہو گئی ہے، پھر آپ کسی بہروپیوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، وہ آپ کو دھوکہ بھی دیتے ہیں اور مال بھی لوٹتے ہیں اور گھروں میں لڑائیاں بھی کرواتے ہیں کہ فلاں نے بندش کی ہے۔ یہ جھوٹے جھوٹ بولتے ہیں، خاندانوں میں فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ڈرا کریں اور اللہ رب العزت کا ہی کلام پڑھا کریں، اور اسی کلام کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں تو صحیح۔ نہ مسئلے حل ہوں پھر کہیں، نیکی کی بات دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین۔